اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی معزز سامعین، السلام علیکم۔ شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں یہ 5واں روزہ نصیب فرمایا اور ہم نے کوشش کی کہ روزہ رکھ سکیں اور اس کی تمام رحمتوں کو حاصل کر سکیں، اور دعا یہی ہے کہ خدا ہمارے اس روزے کو اور اس تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے جو ہر امت پہ واجب کی گئی تھی، صرف امت محمدی پہ نہیں، اس زمانے کی امت پہ نہیں، بلکہ ہر امت پہ واجب تھا روزہ رکھنا، جس کے ذریعے سے تقوی، تقرب، مغفرت، رضایت خدا حاصل کی جاتی ہے، رحمت، برکتیں، مغفرت حاصل کی جاتی ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے ہم تمام گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیقات کو مانگ سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس روزے کے لیے قدیم عبادت ہے، خدا کی پسندیدہ عبادت ہے روزہ، جو ہر امت پہ واجب تھی، ہر امت پہ واجب تھی قدیم روزہ، جیسے کہ بات پچھلی تقریب میں واضح ہو چکا کہ جناب آدم پہلے روزے دار۔ ہاں، روزہ تو ہر نبی کے زمانے میں واجب ہے، یہ ہر روایت بتاتی ہے، لیکن طریقہ روزے میں اختلاف پایا گیا۔ جیسے ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ طریقہ ہی ہو پہلے دور میں بھی، ایسا نہیں، بلکہ طریقہ الگ تھا۔ جیسے دیگر انبیاءوں کے زمانے میں 2 دن روزہ رکھا جاتا تھا اور 2 دن افطار کے ہوتے تھے، ایسے مختلف طریقے پائے گئے اور انہی طریقوں کے ساتھ روزے رکھے گئے، لیکن امت محمدی میں طریقہ الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امت محمدی یعنی امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے کب واجب ہوئے، کس زمانے میں واجب ہوئے؟ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ بقرہ کی 183ویں آیت میں، جو آیت ہجرت کے دوسرے سال تغییر قبلہ کے حکم کے 1 مہینے کے بعد 28 شعبان کو نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پہ روزہ اسی طریقے سے واجب کیا جیسے تمہاری پچھلی امتوں پہ واجب کیا گیا تھا، جیسے تم سے پہلے والوں پہ واجب کیا گیا تھا۔ تو یاد رکھیے، ہجرت کے دوسرے سال تغییر قبلہ کا جب حکم ہوا، اس کے 1 مہینے کے بعد روایت بتاتی ہے 28 شعبان کو یہ آیت نازل ہوئی اور روزہ واجب قرار کر دیا گیا، اور بعض مختلف روایتیں ہیں پہلا ذکر، لیکن معتبر دوسرا سال ہی ہے۔ اب دیکھیں، روزہ جو واجب کیا گیا اس کی کچھ قسمیں ہیں فقہی اعتبار سے، اور یہ سمجھنا ضروری بھی ہے، ہمیں جاننا ضروری ہے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔
تو فقہی اعتبار سے روزے کی 4 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، مکروہ، حرام. 4 قسم کے روزے ہیں. یعنی ایک قسم روزہ رکھنا واجب ہے، ایک قسم روزہ رکھنا مستحب ہے جن دنوں میں، اور ایک قسم وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور آخری وہ قسم جس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں واجبات روزہ، وجوب روزہ سے، واجب روزوں سے. 7 قسم کے روزے ہیں جو واجب ہیں، یعنی روزہ رکھنا واجب ہے. پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے. دوسرے باپ کے قضا روزے، اور علماء فرماتے ماں کے قضا روزے 2. پھر اسی طریقے سے اعتکاف میں تیسرے دن کا روزہ. اگر اس مہینے میں جیسے ہم اعتکاف رکھتے ہیں، مدینہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، تو تیسرے دن کا روزہ واجب ہوتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا. اعتکاف کا روزہ. حج میں قربانی کے بدلے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ روزے واجب ہیں. نذر کے روزے، پھر قسم کے کفارے کے روزے واجب ہیں. اور واجب روزے کے توڑنے کا کفارہ جو ہے، جو کفارے میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ روزے واجب ہیں. تو یہ فہرست تھی، 7 قسم ہے واجب روزوں کی. پھر اس کے بعد آتی ہے دوسری قسم مستحب روزوں کی. پہلے واجب روزے جیسے ماہ مبارک کے میں نے بتایا، پھر اس میں یہ بھی ذکر ہوگا کہ ماہ رمضان کے روزے تو رکھنا واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، کب اس کا کفارہ دینا ہے، کب فدیہ دینا ہے. یہ سارے احکام بیان ہوں گے، اور مستحب روزے کے بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اسی طریقے سے جیسے واجب روزوں کی تقسیم بندی ہے 7 قسم کے، اسی طرح مستحب روزے بھی ہیں ہمارے. جیسے مستحب روزوں میں ہے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے تمام روزے، یعنی پورے مہینے کے روزے مستحب ہے، اور فضیلت بھی بہت ہے. پھر ہر مہینے کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہر مہینے کی. ماہ شوال کی 4 تاریخ کا روزہ اور 9 تاریخ کے روزے. اسی طریقے سے 10ویں ذی القعدہ کی روزہ، 25ویں، جیسے ذی القعدہ کی 25ویں تاریخ کا روزہ جسے ہم دحو الارض کے نام سے جانتے ہیں، اور 29ویں تاریخ کا روزہ. ماہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے، یعنی روزے عرفہ کے دن تک. اب جو مکروہ روزوں کی لسٹ یہیں گنا دوں، ایک روزہ مکروہ. روزے عرفہ، اگر دعائے عرفہ پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی، تو اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. 18 ذی الحجہ یعنی غدیر کے دن کا روزہ. پھر عید مباہلہ کا روزہ 24 ذی الحجہ. اس کے بعد ایسے کئی 17 ربیع الاول یعنی ولادت رسول خدا، جس دن ولادت ہوئی اس دن کا روزہ. جمادی الاول کی 15ویں تاریخ کا روزہ. عید مبعث کی 27ویں رجب کے دن کا روزہ. یہ روزے مستحب ہے، اور ہمیں جاننا ضروری ہے کہ واجب روزے کتنے ہیں، مستحب روزے کتنے ہیں. اور مستحب کا ثواب زیادہ ہی ہے، کیونکہ واجب تو واجب ہے، آپ کو ہر حال میں کرنا ہی ہے. لیکن مستحب وہ عمل ہے جسے بندہ رضائے پروردگار کے لیے اپنی مرضی سے کرتا ہے، جس میں ثواب بھی زیادہ ہے. اب بات آتی ہے، واجب روزے کی تقسیم ہو گئی، مستحب روزے گنائے گئے. اس کے بعد مکروہ روزہ گنایا گیا کہ روزے عرفہ اگر دعا پڑھنے میں سستی ہو رہی ہو تو روزہ رکھنا مکروہ ہے. اب آتی ہے بات حرام روزوں کے بارے میں، یعنی حرام روزے نہیں،
وہ دن جس دن روزہ رکھنا حرام ہے آپ پر اور گناہ ہے روزہ رکھنا. کون سا روزہ ہے وہ؟ عیدین کا روزہ، عید فطر اور عید قربان. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور جس شخص کو یقین ہو، جیسے ماہ مبارک ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ جس شخص کو یقین ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اسے اس کے بدن کو نقصان پہنچ سکتا ہے کوئی ایسی بیماری جس میں اسے مسلسل پانی پینا ضروری ہو یا دوا کھانا ضروری ہو، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی میں آ کے روزہ رہے، تو وہ روزہ حرام ہے، چاہے مستحب ہو چاہے واجب، وہ روزہ حرام ہے. وصال کا روزہ، وصال کا روزہ یعنی کیا؟ کہا 2 دن کا روزہ. جان بوجھ کر آمدن اگر ہم نے ایک روزے کے بعد افطار نہ کیا، افطار نہ کریں اور پہلے روزے کو دوسرے روزے سے ملا دیں، بھوک سے ہی جان بوجھ کر افطار نہ کریں، نہ کھائیں کہ نہیں میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، سحر بھی نہیں کروں گا، روزے پہ روزہ کا جان بوجھ کر اگر کوئی نہ کھائے، 2 روزوں کو ملا دے تو وہ روزہ حرام ہے اس پر. کیونکہ خدا چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تم سے آسانی چاہتے ہیں، مشکلات نہیں. اور چاہے پھر عبادت کیسی بھی ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، ویسے ہی کرنا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. ایام تشریق کا روزہ ان لوگوں کے لیے جو منع میں موجود ہیں، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور مسافر کا روزہ، مریض کا روزہ حرام ہے. مذہب تشیع میں، فقہ جعفری میں یہ بات واضح ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا حرام ہے. انشاءاللہ پھر قسم بیان ہوگی کہ مسافر کیسا ہو، سفر کا کتنے دن کا ارادہ ہو، کثیر السفر نہ ہو، اس کا کاروبار ہی سفر کا نہ ہو. یہ سارے احکام انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. بس دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں علم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ساتھ ساتھ اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دعا یہی ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں تمام رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کئی گزارشات آئے ہیں، التماس ہوا ہے، تو اس اعتبار سے دعا کروانا ہے کہ پروردگار ہمارے انسانیت میں، مسلمان بھائی بہنوں میں، خصوصاً مومن و مومنات میں کچھ لوگ بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. اور اس زمانے کے بیماری، وبا، وائرس جو پھیلا ہوا ہے، خدا اس سے مومن و مومنات کی حفاظت فرما. اور جو مریض ہو چکے ہیں اس وائرس سے، پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.